الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ذی الحجہ کے ایام چل رہے ہیں اور ان ایام کی احادیث شریفہ میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا ما هذه الاضاحی؟ اے اللہ کے نبی یہ قربانی کیا چیز ہے؟ قالوا سنت ابیکم ابراہیم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس قربانی میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اجر و ثواب رکھا ہے؟ قال بكل شعرة حسنة۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اون کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بھیڑ اور دمبے کی جو پیٹھ پر جو ہوتے ہیں وہ بال نہیں ہوتے، وہ اون ہوتی ہے، اور اس کی جو تعداد ہوتی ہے وہ بالوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عطا کرے گا۔ تو جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، چاہے وہ جانور بالوں والا ہو یا اون والا ہو، ہر بال کے بدلے میں، ہر اون کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ قربانی کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ قربانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا۔ یہ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں کے ساتھ
اور اسی طریقے سے اپنے کھروں کے ساتھ کیا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس جانور کو کیا ہے حاضر کرے گا. بقرونها واشعارها واظلافها، سموں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ کیا ہے یہ جانور قیامت کے دن لایا جائے گا. اور جو آدمی قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے آدمی سے کہہ دو کہ جو آدمی قربانی کی استطاعت رکھتا ہو پھر قربانی نہ کرتا ہو کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو قربانی کرنے کی احادیث شریفہ کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے. سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، اپنے جانور کو خوب کھلایا پلایا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن پل صراط پر یہی تمہاری سواریاں بنیں گی. سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، اپنے جانور کو خوب کھلایا پلایا کرو، اس کی خوب دیکھ بھال کیا کرو، اس کا خوب خیال رکھا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ پل صراط پر جو سواریاں بننے والی ہیں تمہاری، وہ یہی قربانی کے جانور بنیں گے جن کی تم دنیا کے اندر قربانی کیا کرتے. تو قربانی کرنے کی جو ہے بڑی فضیلت آئی ہے، اور یہ عمل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے. اور یہ سنت کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور اس معاملے میں جو واقعہ ہے وہ واقعہ آپ حضرات کے سامنے موجود ہے اور آپ حضرات کو معلوم ہے. آج جو آپ حضرات کے سامنے کچھ بات کرنے کا مقصد ہے وہ قربانی کے مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے. کہ عام طور سے قربانی کے متعلق جو واقعہ ہے وہ لوگوں کے ذہن میں ازبر ہے، لیکن قربانی کے مسائل سے لوگ کیا ہیں غافل ہیں، اور انہی مسائل کو آپ حضرات کے سامنے کیا ہے بیان کرنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے. قربانی کس پر واجب ہے؟ جس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہے اس آدمی پر قربانی کے ایام میں قربانی کرنا کیا ہے واجب ہے. کہ جو آدمی رمضان کے اندر زکوٰۃ نکالتا ہے وہ آدمی صاحب نصاب ہے، تو اس آدمی پر کیا ہے قربانی کرنا بھی واجب ہے. قربانی کرنا ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب مقیم آدمی پر واجب ہے. لہذا قربانی کرنا مسلمان پر واجب ہے، کافر پر واجب نہیں ہے. عاقل عقل مند پر واجب ہے، مجنون پاگل پر واجب نہیں ہے. صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے، جو آدمی غریب ہے اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے. اور اسی طریقے سے مقیم آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے، جو آدمی مسافر ہے سفر کی حالت میں ہے اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے. ہاں اس کی طرف سے اگر اس کے گھر والے قربانی کر دیں تو جائز ہے، اس کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی. شرعی اعتبار سے جو آدمی سفر میں نکلا ہوا ہے اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے. قربانی کے جو ایام ہے 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کی شام تک غروب آفتاب تک قربانی کرنے کا وقت ہے. 12ویں ذی الحجہ کی شام میں سورج غروب ہو گیا، اب قربانی نہیں کی جائے گی، قربانی کا وقت کیا ہے ختم ہو گیا. اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے. ہاں البتہ جو لوگ گاؤں میں یا دیہات میں رہنے والے ہیں وہ لوگ فجر کی نماز کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ شہر کے اندر رہنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے. اگر شہر میں کسی جگہ عید الاضحیٰ کی نماز اول وقت پر ہو گئی اب اس کے بعد قربانی کرنا کیا ہے جائز ہے. جیسے شہر کے اندر کچھ مساجد ایسی ہیں، فلاح دارین والی مسجد ہے، اسی طریقے سے غالباً تاج والی مسجد ہے،
کہ ان مساجد میں اول وقت میں نماز ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد قربانی کرنا کیا ہے؟ شہر والوں کے لیے جائز ہے۔ 12ویں تاریخ آ گئی، سورج غروب ہو گیا، اب کوئی آدمی قربانی کرنا چاہے تو قربانی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی نے قربانی کرنے کے لیے کوئی جانور خریدا اور وہ جانور کیا ہے؟ گم ہو گیا، جانور کیا ہے؟ گم ہو گیا، پھر اس آدمی نے دوسرا جانور خرید لیا، پھر اس آدمی نے دوسرا جانور خرید لیا۔ اتفاق سے اللہ کا کرنا یہ دیکھیے کہ جو پہلا والا جانور گم ہوا تھا وہ بھی مل گیا، جو پہلے والا جانور گم ہوا تھا وہ بھی مل گیا۔ تو اگر یہ آدمی مالدار ہے تو اس کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک جانور کی قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور اگر یہ آدمی غریب ہے تو اس آدمی کے لیے دونوں جانوروں کی قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مالدار آدمی کے لیے دونوں میں سے ایک اور غریب آدمی کے لیے دونوں کے دونوں جانور کی قربانی کرنا واجب ہے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی مالدار ہے اس کے اوپر شرعی اعتبار سے ایک قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس آدمی نے پہلے والا جانور خریدا، وہ اتفاق سے گم ہو گیا، قربانی اس کے اوپر اب بھی واجب رہے، لہذا اس نے دوسرا جانور خرید لیا۔ دوسرا جانور جب خریدا تو پہلا والا جانور مل گیا، تو اس کے اوپر قربانی کتنی واجب ہے؟ ایک ہی واجب قربانی ہے، لہذا چاہے وہ اس جانور کی کر دے یا اس جانور کی کر دے۔ جو آدمی غریب ہے اس آدمی پر شرعی اعتبار سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس آدمی نے قربانی کرنے کے لیے جانور خرید لیا، اب اس آدمی پر اس جانور کی قربانی کرنا واجب ہو گیا، اب اس غریب پر اس جانور کی قربانی کرنا واجب ہو گیا، لیکن اتفاق سے اس کا جانور گم ہو گیا تو اس کے اوپر سے قربانی بھی کیا ہو گئی؟ ساقط ہو گئی۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے دوسرا جانور خرید لیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے دوسرا جانور خرید لیا۔ اب دوسرا جانور خریدا تو دوسرے جانور کو خریدنے کی وجہ سے اس کے اوپر کیا ہو گئی؟ قربانی واجب ہو گئی۔ اتفاق سے پہلے والا جانور بھی مل گیا تو اس کے اوپر دونوں جانوروں کی قربانی ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں جانور کی قربانی اس نے اپنے اوپر خود واجب کری ہے، شرعی اعتبار سے اس کے اوپر ان جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں تھا، شرعی اعتبار سے اس کے اوپر قربانی تھی نہیں۔ اب وہ جتنے جانور خریدتے جائے گا اتنے جانوروں کی اس آدمی کے لیے کیا ہو جائے گی؟ قربانی کرنا واجب ہو جائے گی۔ اور دوسری اس کے اندر مصلحت یہ بھی ہے کہ غریب آدمی کا مال اللہ تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ ہے، غریب آدمی کا جو مال ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ تو اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ اگر مالدار آدمی کا جانور گم ہو گیا اور اس نے دوسرا جانور خرید لیا، پھر دونوں جانور مل گئے تو اس کے لیے ایک قربانی ہے، اور غریب آدمی نے جانور خریدا، جانور گم ہو گیا، قربانی ساقط ہو گئی، دوسرا جانور خرید لیا، پھر قربانی واجب ہو گئی، دونوں جانور مل گئے، دونوں جانوروں کی قربانی کرنا اس کے لیے کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا۔ کن جانوروں کے اندر قربانی کرنا کیا ہے؟ جائز ہے؟ اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بچڑا ہے، بچیا ہے، بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، دمبی ہے، ان تمام جانوروں کے اندر کیا ہے؟ قربانی کرنا جائز ہے۔ اونٹ اور اونٹنی کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے، اونٹ اور اونٹنی کی عمر کیا ہے؟ پورے 5 سال ہونا ضروری ہے۔ 5 سال میں اگر ایک دن بھی کم ہوگی تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بچڑا ہے، بچھیا ہے، ان جانوروں کی عمر 2 سال پوری ہونا ضروری ہے۔ کتنے سال؟ 2 سال پوری ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 سال میں ایک دن بھی عمر کم نکلی تو قربانی کرنا اس جانور کی جائز نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں کے فون آتے ہیں جو لوگ منڈی گئے ہوئے ہوتے ہیں جانور خریدنے کے لیے کہ ہمیں یہاں پر جانور مل رہا ہے لیکن یہ جانور دوتا ہوا نہیں ہے، لیکن اس کا جو مالک ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جانور کی عمر کیا ہے؟ پوری ہے۔ تو قربانی کرنے کے لیے
جانور کا دونتا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے، جانور کی عمر پوری ہونا ضروری ہے۔ اگر جانور دونتا ہوا نہیں ہے، اس کی عمر 2 سال مکمل ہے، اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر جانور دونتا ہوا ہے، اس کی عمر 2 سال مکمل نہیں ہے، اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جانور کا دونتا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کی عمر کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اب اس کی عمر پوری ہے یہ پتہ کیسے چلے گا؟ جو لوگ پورے سال جانور خریدنے کا بیچنے کا کام کرتے ہیں، ایسے لوگ محلے کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، مارکیٹ میں منڈی کے اندر بھی مل جاتے ہیں، تو ان سے ایک نظر پڑوا لی جائے کہ آپ کو اس جانور کی عمر 2 سال لگ رہی ہے یا 2 سال سے کم کا ہے۔ وہ اگر جانچ دے، پرکھ دے اور کہہ دے کہ جانور کی عمر 2 سال ہی لگ رہی ہے اور یہ جانور 2 سال کا پورا ہے، تو اس کے کہنے سے جانور کو خرید لیا جائے۔ اور اگر وہ یہ کہہ دیں کہ مجھے یہ جانور 2 سال کا نہیں لگ رہا ہے، تو جانور کو جو ہے پھر نہیں خریدنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جس جانور کے پیدائشی کان نہیں ہے، جس جانور کے پیدائشی کان نہیں ہے، اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہیں ہے، اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ یا جانور کے پیدائشی کان تو ہیں لیکن اس کے کان چھوٹے ہیں، تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ مسائل کو ذرا کان کھول کر سنا کریں۔ بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ مسائل سنتے ہیں، بے دھیانی میں سنتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں کہ فلاں مسئلہ جو ہے امام صاحب نے غلط بیان کر دیا۔ وہ ایک جگہ ایک عالم صاحب بیان کر رہے تھے کہ بیاض جو ہے وہ کھانا بالکل کیا ہے؟ حرام ہے۔ بیاض کھانا کیا ہے؟ بالکل حرام ہے۔ وہ ایک آدمی مجمع کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور آدھی اس کے اوپر نیند تاری تھی اور آدھی آنکھیں کھول کر سو رہا تھا، اپنے گھر میں داخل ہو اور ساری پیاز گھر سے پھینکنے لگا۔ بیوی نے کہا کہ کیوں پھینک رہے ہو؟ کہنے لگا کہ ابھی مولانا صاحب نے بتایا ہے کہ پیاز جو ہے کھانا حرام ہے۔ تو کان کھول کر مسائل کو سنا کریں، دھیان کے ساتھ سنا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بیاض کی جگہ پیاز سن کر جائیں۔ تو جو جانور پیدائشی اعتبار سے جس کے کان نہیں ہے، اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر جانور ایسا ہے کہ اس کے کان تو ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں، اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی اعتبار سے سینگ نہیں ہے یا سینگ تو ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں، اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اس لیے کہ جانوروں کے اندر بعض جانوروں کی نسلیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے سینگ نہیں ہوا کرتے۔ تو اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ اس کے پیدائشی سینگ ہی نہیں ہے یا سینگ تو ہیں یا اس کے سینگ چھوٹے چھوٹے ہیں، تو اس جانور کی قربانی کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ خصی بکرا جو ہوتا ہے اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سے ایسے بکرے کی قربانی کرنا کیا ہے؟ ثابت ہے۔ جانور آپ نے ذبح کر دیا، ذبح کرنے کے بعد جانور کی کھال کو اپنے استعمال میں لانا جائز ہے۔ پہلے زمانے کے اندر جانوروں کی کھال کا جو ہے لوگ ڈول بنایا کرتے تھے۔ پہلے کنویں سے پانی نکالنے کا سسٹم ہوتا تھا، تو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے اس کے ڈول بنایا کرتے تھے۔ تو جانور کی کھال کو آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، اس سے ڈول بنا سکتے ہیں، اس سے جانماز بنا سکتے ہیں، اس سے مصلی وغیرہ جانماز جو ہوتی ہے اس کو بھی بنایا جا سکتا ہے۔ کسی آدمی پر قربانی کرنا واجب نہیں تھا۔ دیکھو پھر وہی مسئلہ آ گیا غریب والا۔ کسی آدمی پر قربانی کرنا واجب نہیں تھا، اس آدمی نے قربانی کرنے کے لیے جانور خرید لیا، اب اس غریب کے لیے، اس آدمی کے لیے اس جانور کی قربانی کرنا کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا۔ قربانی اپنی طرف سے کرنا واجب ہے۔ بیوی اگر صاحب نصاب ہے اس کی طرف سے کر دیں، اولاد میں سے اگر کوئی صاحب نصاب اولاد ہے تو اس کی طرف سے کیا ہے؟ قربانی کر دے۔ اگر کوئی اولاد آپ کی نابالغ ہے، آپ اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کا جو ثواب ہے وہ باپ ہی کو مل جائے گا۔ قربانی کا جو ثواب ہے وہ کس کو ملے گا؟ باپ کو ملے گا، اس لیے کہ اولاد نابالغ ہے اور نابالغ بچہ جو ہے وہ نیکی گناہ جو ہے اس کے نام اعمال کے اندر ابھی کچھ نہیں ہوا کرتے، تو ثواب پلٹ کر کیا ہے؟ وہ باپ ہی کو مل جائے گا۔ اگر آپ قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ مسئلہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ گھر کے اندر جو ہے بچے کی پیدائش ہوئی
اور وہ چاہ رہے ہیں کہ قربانی کے جانور میں ہی کیا ہے عقیقہ نمٹا دیں، تو بالکل قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنا جائز ہے۔ مثال کے اعتبار سے آپ اپنے بیٹے کا عقیقہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ 5 حصے قربانی کے کر لیں، 2 حصے جو ہے وہ عقیقے کے رکھ دیں، تو قربانی بھی ہو جائے گی، عقیقہ بھی ہو جائے گا۔ بیٹی کا عقیقہ کرنا چاہ رہے ہیں تو 6 حصے قربانی کے کر لیں، 1 حصہ بیٹی کا عقیقہ کا رکھ لیں، تو 6 حصے قربانی کے بھی ادا ہو جائیں گے، 1 حصہ عقیقہ کا بھی کیا ہے ادا ہو جائے گا۔ اگر کسی مالدار آدمی نے قربانی کرنے کے لیے منت مانی تو اس آدمی پر جو ہے 2 قربانی واجب ہوں گی، ایک منت والی قربانی اور ایک وہ قربانی جو شریعت کی طرف سے اس کے اوپر کیا ہے واجب ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے کوئی جانور خریدا اور جانور خریدنے کے بعد جو ہے اس کا دودھ استعمال کرنا، اس کی اون استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے شرعی اعتبار سے اگر آپ نے جو قربانی کا جانور خریدا ہے، اگر وہ جانور اپنا کھانا کھا رہا ہے جنگل میں جا کر، کھیتوں میں جا کر، تو آپ کے لیے اس کا دودھ اور اس کی اون استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس جانور کو چارہ کھلا رہے ہیں اپنی جیب سے، اپنے پاس سے، تو آپ کے لیے اس جانور کا دودھ استعمال کرنا بھی جائز ہے، اس کی اون استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ یہ مسئلہ بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ گھر میں جو ہے بھینس لے کر آئے یا بچھیا لے کر آئے یا گائے لے کر آئے اور پتہ چلا کہ وہ دودھ دے رہی ہے، اب مسئلہ پوچھتے ہیں کہ دودھ استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو شہر کے اندر ہمارے یہاں یہ ماحول ہے کہ لوگ جو ہیں وہ چارہ خرید کر کھلاتے ہیں، تو لہذا ایسے لوگوں کے لیے اس جانور کا دودھ استعمال کرنا بھی کیا ہے جائز ہے۔ بکرا بکری ان جانوروں کے لیے کیا ہے جن میں ایک حصہ ہوتا ہے، ان کی عمر کا کیا ہے پورا 1 سال ہونا ضروری ہے۔ اچھا دمبا ہے اور اسی طریقے سے بھیڑ ہے، دیکھنے کے اعتبار سے فربا ہے، موٹا ہے اور اس کی عمر ہے 6 مہینے، لیکن دیکھنے میں لگ رہا ہے پورا 1 سال کا، اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ لیکن یہ مسئلہ بکرا یا بکری میں نہیں ہے، بھیڑ میں اور دمبے کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر موٹا ہے، فربا ہے اور بالکل ایک دم صحت مند ہے اور دیکھنے کے اعتبار سے ایسا لگ رہا ہے کہ جانور جو ہے پورا 1 سال کا ہے لیکن عمر اس کی ابھی 6 مہینے یا 7 مہینے ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ جس جانور کا سینگ اس طریقے سے اکھڑا کہ جڑ سے اکھڑ گیا اور اس کی مینگ جو ہے وہ صاف نظر آنے لگی، ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ وقت ہو گیا، قربانی کے مسائل ابھی بہت سارے باقی رہ گئے، بقیہ مسائل انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کنیاں والی مسجد میں عید الاضحیٰ کی جو نماز ہوگی وہ انشاءاللہ 8 بجے ادا کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ جو ہے بارش کے لیے خاص طور سے دعا کریں۔ گرمی بہت زیادہ ہے، دھوپ کی تپش بہت زیادہ ہے، انسان چوپائے چرند پرند ساری مخلوق اس گرمی سے پریشان ہے، تو آپ خاص طور سے بارش کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر کی بارش برسائے، اللہ تعالیٰ زمینوں کو سیراب کر دے، اللہ تعالیٰ تالابوں کو اور ندیوں کو بھر دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش کو برسا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔